السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے۔ وہ جو کمزور لوگ ہیں ان بستیوں میں، مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، وہ پکار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، اس بستی کے ظالم رہنے والوں میں سے ہم کو نکال، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بنا اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وہ طاغوت کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو ان شیطان کے پیروکاروں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کی چال بہت ہی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ ایک دفعہ بیت المقدس کے فاتح صلاح الدین ایوبی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے مسکرانا کیوں چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہنسنا کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو انہوں نے ایک بہترین جملہ کہا، کہتے ہیں کیف ابتسم والاقصی اسیرانی لا استحیی من اللہ ان ابتسم واخوانی ہناک یعذبون ویقتلون۔ وہ کہتے ہیں میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مسجد اقصی قید ہے، مجھے اللہ سے بہت شرم آتی ہے کہ میں مسکراؤں، اور میرے بھائی وہاں تکلیف میں ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو اس روئے زمین پہ بننے والی دوسری مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے رب، اے اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد؟ فرمایا کہ مسجد اقصی۔ پوچھا گیا ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال کا فاصلہ۔ تو وہ صلاح الدین ایوبی، انہوں نے مسکرانا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ فلسطین میں ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہماری بزرگ عورتیں، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جن کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، وہ بچے جو اسپتال میں ہیں لیکن وہاں پر بمباری کر کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے چہرے کی مسکراہٹ کس قدر خوف میں ہوتی ہے، ان کو معلوم نہیں ہوتا، ان کے حواس کام نہیں کر رہے ہوتے، ڈاکٹر ان کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں۔ بِنَصْرِ اللّٰہِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت قادر ہے کہ ان کی مدد کر دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے نصرت دیتا ہے۔
وہ تو بہت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سب نے سوچا کہ اللہ تو بہت قادر ہے، اللہ تو ابابیلوں کے ساتھ بھی بڑے بڑے ہاتھیوں کو فنا کر دیتا ہے، تو وہ ان مٹھی بھر کافروں کے لیے کافی کیوں نہیں؟ بالکل اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ نے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارے ایمانوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ نے ان کافروں کے کفر کو بھی دیکھ لیا ہے کہ کس قدر شدید ہے، لیکن ہمارا ایمان بہت زیادہ کمزور ہے۔ یہ ایمان جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان یا مومن آپس میں ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک قالب کی طرح ہیں، ایک روح کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح، جس کا ایک حصہ درد کرتا ہے تو دوسرا حصہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے سر میں درد ہو تو ہماری ٹانگ میں بھی وہی درد ہوتا ہے، پیٹ میں درد ہو تو سارا جسم وہ درد محسوس کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیٹ میں درد ہے تو سر اس کو کہے جا یہ تو تیرا اپنا کام ہے، تیرا اپنا مسئلہ ہے، میرے سر میں تو کوئی درد نہیں ہو رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، پورا جسم اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ ہمارے ایمانوں کو جانچ رہا ہے، یہ اللہ اس کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ رب تو ہمارے ایمان دیکھ رہا ہے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں یا نہیں، ہم ان ضعیفوں کو، مظلوموں کو، ان کو وہاں سے نکال رہے ہیں یا نہیں، جن کے لیے صلاح الدین ایوبی نے مسکرانا تک چھوڑ دیا تھا۔ ان کو اللہ سے حیا آتی تھی، لیکن ہمیں اپنے رب سے کوئی حیا نہیں آتی۔ ہم نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دی ہیں، ہم ان کی پکار سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ان کا اپنا آپس کا مسئلہ ہے، ہمارا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، ہم ان کو اپنے جسم کی طرح محسوس نہیں کر رہے، ہم اپنی خوشیوں میں ان کے غموں کو بھول گئے ہیں، ان کی چیخوں کو، ان کی آہوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں اپنا قبلہ اول یاد نہیں رہا، ہمیں یاد نہیں رہا کہ وہ زمین جس میں سارے انبیاء آئے، وہ زمین جو نبیوں کا مسکن بھی ہے، مدفن بھی ہے، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دیں، آج وہاں صرف بارود کا کھیل جاری ہے اور ہم اپنی دنیا میں مست اور مگن ہیں۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جتنا بھی جس قدر مکلف بنایا ہے ہم وہ کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔